بالکل ہمارے نزدیک کوئی بھی شخص نبی علیہ السلام کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس کوئی غیبی خبر آتی ہے الہام یا کشف کے ذریعے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس نے یہ نظریہ بیان کر کے تمام مسلمانوں کو کافر کہہ دیا۔ اس کے نزدیک تمام مسلمان کافر ہیں، کیونکہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال سکتا ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کو کھول سکتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی سب مانتے ہیں، سب کی کتاب موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے۔ خاص طور پر نیک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ الہام ہو، یعنی کہ یہ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں الہام کا ذکر ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 8 پڑھیں، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ الہام فرماتا ہے کہ اس برائی سے بچنا ہے اور یہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ اللہ الہام فرماتا ہے، اور اس الہام کو یہ کفر کہہ رہا ہے، کہتا ہے ہمارے نزدیک یہ کفر ہے۔ وجہ کیا بتاتا ہے؟ کہتا ہے جناب پیلی لیتے ہیں قادیانی کہ ہم پر وہی نازل ہوئی، پھر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھائی وہ تو جھوٹ ہے۔ الہام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال دے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام سے بچنا ہے۔ اس کو آپ کفر سے ملا رہے ہیں، اور کفر سے ملا کے آپ تمام مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ بندہ تکفیری بندہ ہے، اس کے نزدیک پوری امت کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اس کے بابے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے کہ یہ کتے کی موت مرتے ہیں جو الہام کی بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بابے بھی کس طرح کتے کی موت بنیں گے، یہ ہم آپ کو آگے دکھانے والے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کتے کی موت مر جاتے ہیں یہ بکواس کرنے سے پہلے، امت کو اتنے بڑے عذاب میں ڈالنے سے پہلے کہ بعد میں غلام احمد قادیانی، دجال جیسے لوگ جو ہیں وہ تمہاری باتوں کی پلی لیں، بہتر تھا کتے کی موت مر جاتے۔ کس طرح کی اس نے زبان استعمال کی۔ اب میں اس کے بابے مولانا اسحاق صاحب کو بیان دکھاتا ہوں، جس کو یہ کہتا ہے کہ یہ وقت کے حسین ہیں۔ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا دیکھ لیں۔ نبیاں کی ہوندا کلام ہوندا، بھاویں وحی دے ذریعے ہوے، الہام دے ذریعے ہوے، جویں بھی ہوے رب گل کردا انہاں نال۔ دروازہ بند ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جاری۔ مگر اگر کوئی آکھے کہ اللہ دی طرفوں مینوں گل دسی گئی، مگر یہ کوئی لوگوں نوں دسن دی نہیں نہ آئے کوئی گل ہے، مگر اللہ نے مینوں کئی گلاں دسیاں، یہ انکار نہیں کرنا۔ صحیح بخاری مناقب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے فضائل، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے کہ تہاڈے تو پہلیاں امتاں جڑیاں سی انہاں دے اندر ہوندا رہا کہ نبی نہیں سی ہوندے۔ دیکھو جے نرا گل کرنا نبی بن جائے بھی انہاں دی بیوقوفی ہے کہ جدوں اللہ نے گل کی نبی احمق جے تسی انہاں نبی نہیں بن۔ اوہ الہام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہویا، بلا سید ابو الحسن علی ندوی قادیانی کہ اس امت دے اندر ایسے اولیاء ہویا جنہاں دے الہاماں دے مقابلے چ کوئی قطرہ بھی نہیں، سینکڑے الہام اور وہ سچے نکلے۔ اس تو کلام اس امت ہو رہا اور ہوندا رہنا قیامت تک۔ تینوں ہویا بسم اللہ خوش ہو جا کہ رسول اللہ دی پیروی پاروں، حضور دی برکت پاروں، اجے بھی ہر ساڈے نال اللہ تعالیٰ علیہ ایمان نال باتاں کردا، انہوں بھی ٹھنڈ پیندی ہے اور کئی موقع تے سچیاں بھی نکلدی۔ اور جڑا نامراد کیا کمارات نہیں مل سکتے وہ منہ کالا۔ کو خدا دا خوف کرو، کیوں دھوکھا دیندے دنیا نوں؟ نبی نہیں چاہیے، انعام چاہندے جے جاری ہے، کلام بھی ہوندا، معجزے بھی اللہ تعالیٰ دے۔ مولانا اسحاق صاحب کیا کریں کہ ایسوں کا منہ کالا کرو، یہ احمق نامراد ہیں جو الہام کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مولانا اسحاق انجین محمد علی مرزا کا منہ کالا کرنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا منہ کالا کریں، یہ جاہل ہے، احمق ہے، نامراد ہے، اس کو الہام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا بابا ہے مولانا مودودی، اس نے شمارہ ترجمان القرآن 1954 اس پہ لکھا ہے کہ کشف کیا ہوتا ہے، الہام کیا ہوتا ہے، اس بات کو ثابت کیا ہے اس نے۔ اب وہ بھی کتے کی موت مرا۔ ڈاکٹر اسرار سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کرتے ہوئے الہام کو ثابت کرتے ہیں۔ شیخ البانی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، 1110 نمبر روایت سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس کے نیچے تفصیل لکھتے ہیں کہ الہام جائز ہے، کشف جائز ہے۔ اب اس کے نزدیک وہ بھی کتے کی موت مرے، ڈاکٹر اسرار بھی کتے کی موت مرے۔ یہ یوسف قرضاوی کو بہت بڑا عالم مانتا ہے، اس نے موقف اسلام پوری ایک کتاب لکھی ہے کشف اور الہام پر۔ اس کے سارے بابے پھر گئے، فارغ ہو گئے، سارے کتے کی موت مرے۔ یہ جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ ان کے بابوں نے کیا کہا، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے۔ یعنی اس کے 5 بابے سارے نعوذ باللہ کتے کی موت مر گئے، اس کے بقول
وہ کافر تھے اس کے بقول، شیعہ کافر، سنی کافر، سارے کافر، اور اتنا بڑا جاہل کہ قرآن نہیں پڑھتا قرآن میں کیا ہے، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ دوستو ایسے جاہلوں سے بچیں جو اپنے بزرگوں، اپنے بابوں، اپنے استادوں کو کافر اور کتے کی موت مرنے والی بات کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کو کافر گردانتے ہیں۔ ایسے جاہلوں سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَأَعَاهَا وَأَدَّاهَا۔ اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ اس دعا کو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے والا، سننے والا، یاد رکھنے والا، آگے پہنچانے والا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، دنیا و جہاں میں تر و تازہ رہے، خوش رہے۔ تو ہمارے اس دورہ مشکات المصابیح میں آپ شامل ہو کے ہزاروں حدیثیں آپ کو سننے کو ملیں گی، یاد رکھنے کو ملیں گی، آگے پہنچانے کو ملیں گی۔ تو 5 مہینے کا یہ دورہ ہے، صرف ہفتہ اتوار کو کلاس ہوگی، آسانی کے لیے ہفتہ اتوار کو کلاس ہوگی، گوگل میٹ پہ کلاس ہوگی، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لائیو یہ کلاس ہوگی، آن لائن یہ کلاس ہوگی۔ اس کی فیس جو ہم نے رکھی ہے 2000 روپے، یہ ان دوستوں کے لیے جو دے سکتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ فری میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہاں مخیر حضرات ان کی فیس ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ہزاروں حدیثیں سننے کو ملیں گی، حدیثوں سے نکلنے والے مسائل آپ کو سننے کو ملیں گے، آپ علیہ السلام کے فضائل، کمالات، معجزات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آگے پہنچانے کا آپ کو موقع ملے گا، صحابہ کرام کے فضائل اور بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ مشکات المصابیح حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو ہر عالم پڑھتا ہے، 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، ہر مدرسے میں، اہل سنت کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے سے گویا کہ آپ نے بخاری کو بھی پڑھ لیا، مسلم کو پڑھ لیا، ابن ماجہ کو پڑھ لیا، ترمذی کو پڑھ لیا، اور 13 کتابوں کا مجموعہ ہے، بہترین کتاب ہے مشکات المصابیح۔ تو اس دورے میں شامل ہو کے آپ بہت ساری معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آگے آپ علیہ السلام کے فرامین سنا سکتے ہیں، اور یہ حدیث اور یہ دعا آپ کو ملے گی کہ اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا۔ 5 اکتوبر 2024 یہ دورہ شروع ہے، اس میں شامل ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔